نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ الاشیاء التی لا یجوز فعلها فی الصوم، وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، ان کاموں کو کرنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک پھر یہ اعمال ناپسندیدہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ اس کو قبول بھی نہ کرے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولیٰ ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ کوئی فائدہ نہیں اس روزے دار کا جو صرف کھانا پینا تو چھوڑ دے، لیکن باقی جو تمام اخلاقی برائیاں ہیں ان کو نہ چھوڑے۔ یعنی روزہ صرف حلال کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تمام اخلاقی برائیوں سے بھی بچنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو روزہ دار کہہ دے، بھائی میں روزے سے ہوں، تمہاری ان باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی پہلے تو روزہ دار کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت روزے سے ہے۔ سامنے والا اگر کوئی اکساتا ہے یا کوئی غصہ دلاتا ہے تو اس صورت میں ان ورڈز بے شک وہ نہ کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس بات کا احساس رہے اور خیال رکھے کہ میں اس وقت روزے سے ہوں اور مجھے میرا روزہ ان تمام باتوں سے یا لڑائی جھگڑے سے روکتا ہے، تو وہ خود کو ان تمام باتوں سے پہلے خود کو بچائے۔ عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے، تو پھر عبادت کی صورت میں یا روزے کی حالت میں کیسے ان تمام چیزوں کو جائز کہا جا سکتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ اگلی حدیث ہے، روزے کی حالت میں بیہودہ، فحش اور جہالت کے کام یعنی گفتگو کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے میں روزے سے ہوں، یعنی تمہارا جواب نہیں دوں گا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر بات آئی ہے روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ روزے میں کھا پی سکتے ہیں لیکن ان باتوں سے رکنے کا نام ہے روزہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، یہ تو لازمی ہے کہ کھانا پینا تو چھوڑتے ہی ہیں ہم، تو جس طرح سے خود کو کھانے پینے سے روکنا ہے بالکل اسی طرح سے ان تمام اخلاقی برائیوں سے بھی خود کو روکنا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ گالم گلوچ کرے یا آپ کو غصہ دلائے تو اس صورت میں کرنے کا کام یا یاد رکھنے کا کام کیا ہے کہ آپ کا اس وقت روزہ ہے، اور آپ سامنے والے کو کیا کہیں گے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں۔ جواب نہیں دوں گا کا کیا مطلب ہے کہ میں خاموش رہوں گا، صحیح؟ آپ کسی کو سامنے سے یہ کہیں گے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب نہیں دوں گا، یعنی میں روزے سے ہوں ورنہ میں دے سکتا تھا، دل بھی چاہ رہا ہے کہ دوں جواب لیکن میں روزے سے ہوں تو میں جواب نہیں دوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے کہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ روزے سے ہیں، آپ کو لوگوں کو جواب دینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ خاموش رہنے کی، صبر کی بھی پریکٹس کا نام ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں،
روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ ایک نئی بات اس حدیث میں آئی ہے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی غصہ دلائے اس وقت اپنی پوزیشن چینج کر لینی چاہیے۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، وضو کر لیں، اپنی توجہ ہٹا دیں، رخ پھیر لیں اس بات سے، تو اس سے کیا ہوگا کہ غصہ آپ کا اپنے کنٹرول میں رہے گا۔ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ لڑائی بھی کس طرح سے کی جاتی ہے۔ زیادہ تر جو سچویشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ دو لوگ آپس میں کھڑے ہو کر ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ بھی معنی ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، جب بیٹھ جاؤ گے تو لڑائی ہی نہیں رہے گی۔ اب ان احادیث کا اگر ہم کنکلوژن لیں کہ روزے کی حالت میں یہ جو تمام مسائل ابھی آپ نے پڑھے کہ روزے کی حالت میں غیبت، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو عام حالات یا روزمرہ زندگی میں بھی پسندیدہ نہیں، تو پھر عبادت کی حالت میں کیسے اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ہمارا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہی نہیں بلکہ آنکھ، کان، دل اور زبان اور ہاتھ سب ہی کا روزہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان برائیوں سے خود کو روکیں تو پھر کرنا کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مفید باتوں میں مصروف رکھنا ہوگا، لغو باتوں سے ممکن حد تک پرہیز کرنا ہوگا۔ جب بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کریں اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ کریں، اور ہر مشکل اور آزمائش کے وقت، کیونکہ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے جب سامنے سے ہمیں کوئی اکسائے اور ہمیں یہ حکم ہو کہ ہمیں ایسا اس کے ساتھ نہیں کرنا، اس کے برعکس معاملہ کرنا ہے، تو مشکل اور صبر کا وقت، لیکن آپ پختہ ارادہ کریں کہ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، ہمیں حتی الامکان سامنے والے کو جواب نہیں دینا، کیونکہ روزے کی حالت میں ہم کھانے پینے سے رکنے کو تو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف اسی کا ہی نام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے لیے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ دیں اگر آپ ان باتوں سے خود کو نہیں روکتے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں روزے کا پورا اجر ملے اور وہ روزہ خاص اللہ کے لیے ہو، تو جو اللہ نے حکم دیا ہے بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ پہلے تو یہ کہ اپنا غصہ ضبط کرے، سامنے والا آپ کو اکسا رہا ہے تو اپنا غصہ ضبط کرے اور پھر سامنے والے کو بھی بہت پیار اور محبت کے ساتھ تلقین کرے کہ وہ بھی ایسا نہ کرے۔ ایک بات کہ منفی رد عمل ہمیشہ شر کا راستہ کھولے گا۔ کوئی آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے ویسے ہی نیگیٹو ری ایکشن اگر آپ سامنے والے کو دیں گے تو یہ شر کا راستہ کھولے گا، جھگڑا اور بڑھے گا، اور مثبت رد عمل ہمیشہ خیر کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو ہمیشہ پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اس کی پریکٹس رمضان میں ہوگی لیکن عمل ہمیں پورا سال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں۔ ویسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ بیوی سے بوسہ لینا جائز ہے، لیکن کس صورت میں جائز نہیں؟ کہ جو شخص اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ سکتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ خود دیکھ لے کہ اس کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کا روزہ خراب ہو جائے، اس میں خلل آ جائے، تو اس چیز سے خود کو بچانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا، اور جسے نبی اکرم نے منع فرمایا وہ جوان تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو دونوں حدیثوں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اصل چیز روزے کی حرمت کا اور روزے کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز جو روزے میں نقصان دے سکتی ہے یا روزے میں خلل آ سکتا ہے تو اس کا خیال ہمیں خود سے ہونا چاہیے، یہ کسی کو پوچھنے والی بات نہیں ہے، ہمیں اپنی سچویشن کا احساس یا اندازہ خود سے ہوتا ہے۔
تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا روزہ کسی صورت میں بھی ضائع نہ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے ساتھ مختلف معاملہ کیا، ایک کو اجازت دی اور ایک کو نہیں دی۔ اس سے ایک فہم یہ بھی نکلتا ہے کہ معاملہ فہمی ہونی چاہیے، ہر انسان کے لیے ایک ہی فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے، حالات اور لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ حضرت لقید بن صبر اپنے باپ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی بھی وجہ سے پانی حلق کے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے، اس طرح سے کہ پانی اسٹمک تک نہ پہنچے یا حلق کے ذریعے اسٹمک تک نہ جائے۔ تو یہ تمام وہ امور ہیں کہ جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اب ہم اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، الاشیاء التی تفسد الصوم، روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور۔ اب یہ وہ کام ہے کہ جن کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ پر کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوگی اور کچھ پر صرف قضا ہوتی ہے روزہ توڑنے کی صورت میں۔ روزے کے دوران جماع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی، یعنی روزہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی۔ روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے۔ ہم بھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کا عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے، یعنی کھجور کا ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینے کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا حسن۔ باتیں نہیں سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے پوچھا یہ کر سکتے ہو، کہا نہیں، پھر پوچھا یہ کر سکتے ہو، کہا نہیں، تیسری بار پوچھا یہ کر سکتے ہو، کہا یہ بھی نہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جس کا کفارہ بھی ادا نہیں کر سکتے یا صدقہ بھی نہیں دے سکتے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی غلط کام کسی سے ہو جائے تو ہم سب سے پہلے حکم کیا ہے وہ بعد میں بتاتے ہیں، پہلے اپنی طرف سے 2-4 باتیں سناتے ہیں، پھر اس کو قرآن اور حدیث کا حکم بتاتے ہیں کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا کام نہیں، یہ سراسر اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر کفارہ نہیں دو، کفارہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کا کہ وہ تینوں شرائط پوری نہیں کر سکتا تو اس صورت میں اس کو کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہوگا۔ پہلے تو یہ کہ کوئی اس کی مدد کرے، اگر وہ تینوں شرائط پوری نہیں کر سکتا تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ
اور پھر اس کو وہ کھجور کا ٹوکرا صدقہ دیا کہ یہ صدقہ کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تینوں شرائط پوری کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو دوسروں سے مدد لینی چاہیے یا ان کے رشتہ داروں کو یا کسی کو اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی سے مدد لے سکے یا کوئی اس کی مدد کرے، اس صورت میں جو کچھ اس کے پاس میسر ہے وہ اس سے ہی صدقہ کرے اور اللہ سے معافی بھی مانگے. اب اس میں ایک اور بھی بات اہم ہے کہ آج جو دور ہے اس میں غلام تو آزاد ہم نہیں کروا سکتے، غلام آزاد نہیں ہوتا، لیکن دوسری شرط کیا ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا. انسانی کمزوری کے باعث اگر کسی سے یہ گناہ ہو جاتا ہے اس صورت میں وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھ سے 2 ماہ کے روزے تو ہرگز نہیں رکھے جائیں گے. تو یہ ہماری اپنی چوائس یا ہماری مرضی پر نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں رکھ سکتے. اگر کوئی جسمانی بیماری ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس میں واقعی آپ جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں اور آپ 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتے، اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کام بھی نہیں کر سکتی. لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اور وسعت کا اندازہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جو 1 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے تو وہ 2 ماہ کے بھی رکھ سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی جسمانی بیماری ہے یا مجبوری ہے تو وہ 2 ماہ کے روزے بھی نہ رکھے. پھر تیسری شرط پر غور کیا جائے گا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر. اسے ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے. اس کی وضاحت دیکھیے کہ آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے. لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت تو اس نے صدقہ کر دیا. اس بات کی اجازت ہے کہ تینوں شرائط اگر کوئی پوری نہیں کر سکتا تو اس صورت میں وہ صدقہ دے دے. لیکن یہاں پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جب اس کی استطاعت ہو جائے کہ اب وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی پورا کر سکتا ہے تو اب اس کو کفارہ بھی ادا کرنا لازمی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اگلی حدیث دیکھتے ہیں. قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے. خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ دار قصداً قے لائے وہ قضا روزہ رکھے گا. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. قصداً قے لائے یعنی حلق میں کوئی چیز ڈال کر یا انگلی ڈال کر کسی بھی وجہ سے اگر وہ خود سے وامٹ کرتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر خود بخود کسی کو اچانک سے کسی کو وامٹ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی ہمیں شرعی حکم جو بھی ملے چاہے ہمارا دماغ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جب قرآن اور سنت سے وہ بات ثابت ہو تو اس صورت میں ہمیں بالکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ ہمیں حکم ملتا ہے. جیسے کہ یہاں پر روزے کی قضا کے بارے میں ہے کہ روزوں کی قضا تو ہے لیکن نماز کی قضا نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب روزے کی قضا ہے تو نماز کی کیوں نہیں. نماز پورے سال کا معاملہ ہوتا ہے لیکن رمضان صرف سال میں ایک بار آتا ہے تو دین میں آسانی ہے ہمارے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے صرف روزوں کی قضا رکھی گئی ہو اور نماز کی نہیں. لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں حکم کیا ہے، اب کیوں ہے یہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی اصل وجہ اور اصل حکمت اللہ کو معلوم ہے. ہمیں شریعت جو حکم دیتی ہے ہمیں اس پر ایز اٹ از عمل کرنا ہے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.